سب سے اہم مشن ہے کہ ایک عالم بنایا جائے کسی کو، اس کے سینے کو علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن اور منور کیا جائے. یہ ہر ایک کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوتی. علم دین ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پڑھے گا قرآن کا علم، وہ پڑھے گا جو ہماری سب سے نکما ہوگا، اس کو داخل کریں گے مدرسے کے اندر یا کسی دارالعلوم کے اندر یا کسی جامعہ کے اندر. لیکن رب سے پوچھیے کہ رب کی بارگاہ میں اس کی کیا شان ہے جو علم دین حاصل کرتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر ہم نے وارث کیا اس کتاب کا، قرآن کا. کس کو وارث کیا؟ الذین اصطفینا من عبادنا، جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ ہم اور آپ اگر اپنے ہائی اسکول والے بڑے بڑے جو نئے 1000 روپے کی فیس لیتے ہیں، وہ بھی ایسے نہیں رکھتے. طلبا دیکھتے ہیں اس کا پرانا ریکارڈ کیسا ہے، مارک شیٹ کیا ہے، کتنے نمبر اس نے حاصل کیے تھے، ٹاپ ہے تو دیں گے، تھرڈ کلاس تو نہیں لیتے. بڑے بڑے اسکول والے، یہی کالج والوں کا، یہ میڈیکل کا ہے. ماشاء اللہ پروفیسر صاحب کی یونیورسٹی قائم ہے، منہاج القرآن یونیورسٹی، ایک معیار قائم ہے الحمدللہ. اعلیٰ معیار کے لوگ وہاں رکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ کیا اس کو معیار ہے، کتنا پڑھا ہوا ہے وہ، کتنی اس کے قابلیت، کتنی طاقت ہے. ہر ایک طاقت نہیں ہوتا. اگر کسی کالج کے اندر، اسکول کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، حتیٰ کسی ادارے کے اندر بھی اگر آپ کو کوئی ملازم رکھنا ہے، کوئی عہدیدار رکھنا ہے، کہ آفس بیئرر رکھنا ہے، اس کا بھی انٹرویو ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے. یہ نہیں کہ جو آیا اس کو رکھ لیا، نہ اس کی قابلیت ہے، نہ اس کے اندر صلاحیت ہے. چنا جاتا ہے کہ بھائی تم نے کیا کیا پڑھا ہے، کتنی صلاحیت ہے، کتنا تمہارا تجربہ ہے. اس کے بعد پھر جا کر سینکڑوں لوگ آتے ہیں. جب آپ اشتہار دے دیتے ہیں اخبار کے اندر، سینکڑوں لوگ آ جائیں گے، جناب لائن لگی ہوگی. پھر اس کے بعد جناب اس ادارے کے ڈائریکٹر صاحب جو ہے انٹرویو لیں گے اور ایک ایک چیز کی معلومات کریں گے. سینکڑوں لوگوں میں سے وہ چند یا 3 یا 2 آدمی کو منتخب کریں گے اپنے ادارے کے لیے. یعنی جو اس کی نظر میں سب سے عمدہ ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، وہ اپنے ادارے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے. رب کائنات فرما رہا ہے ساری کائنات کے اندر، ساری مخلوق کے اندر کتنے لوگ ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کوئی جغرافیہ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، کوئی سائنس کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، کوئی فلاحی اسکول میں پڑھ رہا ہے، کوئی فلاحی اسکول میں پڑھ رہا ہے. لیکن دینی اسکول میں پڑھنے کے لیے، قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے عام آدمی نہیں آئے گا. اللہ فرماتا ہے ان لاکھوں اربوں لوگوں میں سے جس کو میں چن لیتا ہوں ان کو یہ علم عطا کرتا ہوں. پڑھنے والوں کو بھی فخر کرنا چاہیے. جو والدین اپنے بچے کو جہاں چھوڑ کر جاتے ہیں پڑھانے کے لیے، علم دین پڑھانے کے لیے، قرآن کا، حدیث کا علم پڑھانے کے لیے، جامعہ امام درانی کے اندر چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ قابل فخر ہیں کہ ان کروڑوں لوگوں میں سے اس جنم میں، اس آبادی کے اندر سے اللہ نے کسی کا انتخاب نہیں کیا. اس کی رحمت کی نگاہ پڑی ہے تو ان بچوں پر پڑی. اللہ نے ان کو منتخب کیا، ان کے والدین کا انتخاب کیا. اور پھر اس کی شان کیا ہوگی؟ احادیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ جب وہ قیامت کے دن جائے گا، اس کی شان کیا ہوگی؟ اس کے والد کے سر پر تاج ہوگا. اس کی شان تو یہ ہوگی کہ جب وہ جانے لگے گا جنت کے اندر، اس کو روک دیا جائے گا. وہ کہتا بھائی مجھے کیوں روک دے جانے سے، کیوں نہیں جانے دے رہے جنت کے اندر؟ میں نے تو بڑی حدیث میں دنیا کے اندر پڑھا تھا کہ بڑا مقام ہے حاصل کرنے والے، اور دیکھو وہ آگے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے والے اور روزے رکھنے والے. میں نے کوئی نوابی سے زیادہ نہیں پڑھے کہ علم کی میں
پڑھا ہے میں نے، ایک اور ایک پڑھاتا تھا، اور مجھے کیوں نہ روک لیا، کیونکہ تو بڑی فضیلت ہے۔ دربان کہے گا، حدیث مبارک میں آتا ہے، وہ کہے گا کہ تمہیں اسی شان دکھانے کے لیے روکا گیا ہے، یہ وہ لوگ جو عابد ہیں وہ جائیں جنت کے اندر، تمہاری شان یہ نہیں کہ تم اکیلے جاؤ جنت کے اندر، جس پر جہنم واجب ہو گئی اس کو بخشا کر اپنے ساتھ جنت کے اندر اسے پتہ چلے گا کہ کیا مقام ہے عالم کا اور کیا مرتبہ عالم کا، اور علم پڑھنے والا علیدہ نمان ایسی تو انتخاب نہیں ہوتا، علم پڑھنے والا وہ بھی علم دین پڑھنے والا کتنا سینہ روشن ہوتا ہے۔ میرے استاد جب میں پڑھا کرتا تھا بنجار شریف کے اندر، حضرت علامہ احمد بنجاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، 2 سال رہا میں بنجار شریف میں، جب میں پڑھتا تھا وہاں تو فرمایا کرتے تھے کہ یہاں ہمارے درس نظامیہ کا جو پہلی کلاس کا جو طالب ہوتا ہے اس کی لیاقت ایم اے اور پی ایچ ڈی کے برابر ہوتی ہے۔ یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے والا ایم اے اور پی ایچ ڈی کا بھی وہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ جو ہمارے درس نظام کا پڑھنے والا پہلی کلاس کا صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے کہ قرآن کا علم ہے، یہ حدیث کا علم ہے، جس کے اللہ نے فرمایا بلا رغب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خوش کو ترجیح ایسی نہیں جس کو ہم نے قرآن میں نہ رکھا ہو، ہر چیز کا ہر چیز کا بیان اس قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور وہ بیان جو قرآن میں موجود ہے اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ قرآن جس میں کائنات کے سارے علوم موجود ہیں، وہ سارے علوم ہم نے قرآن کے ذریعے اپنے محبوب مصطفیٰ کو سکھایا، اور پھر مصطفیٰ کا درس، مصطفیٰ کا مدرسہ لگتا تھا، اس مدرسے کے اندر یہی قرآن پڑھایا جاتا تھا، یہی قرآن کے علوم پڑھائے جاتے تھے، اور اس قرآن کے پڑھنے والے صرف قرآن پڑھ کر ایک سے بہتر ناظر بن کر نکلا، ایک سے بہتر حکمران بن کر نکلا، ایک سے بہتر کمانڈر ان چیف بن کر نکلا فوج کا، ایک سے بہتر مفسر نکلا، محدث نکلا، مبلغ نکلا، مقرر نکلا، یہی قرآن پڑھنے کا۔ لیکن ہے افسوس ہمیں قدر نہیں، ہم قرآن کی طرف توجہ دیتے، قرآن کے علوم کی طرف توجہ نہیں دیتے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، قرآن پڑھنے کے بعد، قرآن کے علوم پڑھنے کے بعد سارے علوم پر اس کو مہارت حاصل لگا دیں۔ یہی تو حضور کے درس کے اندر، حضور کے مکتب کے اندر پڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق سے نکلے، اس میں عمر فاروق جیسے حکمران نکلے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسے چیف جسٹس نکلے ہیں، مشکل سے مشکل مسئلہ آتا تھا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ اس کو حل فرما دیا کرتے تھے، لوگ حیران تھے کیسے حل کرتے۔ میرے مصطفیٰ کے مکتب سے پڑھا تھا، قرآن کا علم پڑھا، قرآن کی زمین پڑھا تو سب کچھ علم آ گیا، کوئی محدث بن گیا، کوئی بہترین چیف جسٹس بن گیا۔ حضرت عمر جیسا حکمران جس کو آج بھی یورپ جنرل عمر کے نام سے یاد کرتا، کہتا اگر دوسرا عمر آتا تو پوری دنیا کے اندر اسلامی حکومت ہوتی۔ یہ تو آدھی دنیا کے اور حکمرانی کر دی عمر فاروق نے اپنے دور کے اندر، مختصر کے دور کے اندر۔ کہاں سے پڑھا تھا؟ یہی علم مصطفیٰ، یہی انہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا، یہی دین کا علم حاصل کیا۔ آج دین کا علم نہیں پڑھا سکتا، اس لیے ان کو پتہ ہے دین کا علم پڑھے گا تو یہ سب چیز پر حاوی ہوگا، حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ یہ ایک باقاعدہ سازش ہے یہود و نصارہ کی اسلام کے خلاف اور دین کے خلاف۔ مدارس دینیہ کو اس کی توہین کرو، اس کی توہین بٹھاؤ لوگوں کے دلوں کے اندر، اور اسکولوں کی کالجوں کی ہو، اور کالجوں میں بھی اسکول میں وہ کالج وہ اسکول جہاں فحاشی قرآنی اور بدکاری سکھائی جاتی ہے۔ آپ نے اخبار میں پڑھا بعض اسکولوں کے واقعات جو آئے اس طریقے سے وہاں بچیوں نے بےہودیاں کی اور فحاشیوں کو دھونے کا بازار گرم ہوتا ہے، ان کو سپورٹ کی جاتی ہے کہ یہ ہمارا مشن پیدا کر رہی ہے، یہ مشن ہے یہود و نصارہ کا۔ حضور نے فرمایا ہے آؤ میرا ایمان، آیا ایمان جو سے اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت، آقا نے فرمایا جب حیا ختم ہوتا پھر وہ جو چاہے۔ اب آج یہی تو ہے، کیسی کیسی گندگی پھیل رہی ہے، وہ اس کی ویڈیو دکھا رہے ہیں، یہ اس کی ویڈیو دکھا رہے ہیں، بڑے فخر سے وہ کہہ رہے ہیں تو کوئی پروانی ہم نے کیا تو کیا ہوا، شرم ختم ہو گئی، غیرت ختم ہو گئی،
یہ ختم کرنا وہ چاہتے ہیں مسلمانوں کے اندر سے. یہ جو نئے نئے اسکول اور کالج ہیں اور یونیورسٹی ان کے اندر ہی تعلیم دی جا رہی ہے. اور ہمارے دینی مدارس ان کے حیا کا سبق دیا جاتا ہے, غیرت کا سبق دیا جاتا ہے, اسلامی حیثیت کا سبق دیا جاتا ہے. اور یہ اگر سبق آ جائے تو صحیح معنی مسلمان بن جاتا ہے. اور وہ ایسا مسلمان بنتا ہے, وہ جس شعبے میں جائے گا, جس محکمے میں جائے گا, وہاں اسلام کے نظام کے مطابق اپنا کام چلائے گا, اس محکمہ کو ترقی عطا ہوتی چلی جائے گی. لیکن وہ چاہتے نہیں ایسے کرپٹ لوگ بنے, ان اداروں سے ایسے کرپٹ لوگ نکل کے جائیں. یہ تو جب کسی ادارے کے اندر جائیں تو اس کو بھی کرپٹ کر دیں, اس کو بھی کام کو برباد کر دیں, نہیں آنے دیتے. یہ کی سازش ہے کہ اہل سنت تو کیا وہ کسی مذہبی قوت کو بھی آگے نہیں آنے دینا چاہتے, نہیں چاہتے کہ وہ کیا نام ہے پارلیمنٹ کے اندر پہنچ جائے. آپ نے دیکھا نہیں 70 کے الیکشن کے اندر سے 5 آدمی 7 پہنچے تھے قائد ملت اسلامیہ. یہ 7 آدمی منتخب ہوئے, جس میں 2 بھاگی ہو گئے, بغاوت کری انہوں نے, 5 رہ گیا باقی. اب اس 5 نے بھی کیا کارنامہ انجام دیا ہے. 5 نے بیٹھ کر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوا دیا بال اتفاق. یہ بڑا مشکل کام ہے. 5 آدمی کیا ہے تو کتنی ووٹ ہوتے ہیں 5 آدمی. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. جب میرے قائد نے یہ قرارداد پیش کی, بھٹو صاحب نے کہا کہ نورانی صاحب یہ کوئی کافر ہے مسلمان ہے, یہ مسئلے آپ کے مدرسے کے ہیں, یہ آپ پارلیمنٹ میں کہاں لیا یہ مسئلہ. یہ کب چھیڑ دیا آپ نے یہ مسئلہ کہ فلاں کافر ہے فلاں وہ کافر پڑھا دو. چاہیے مدرسے میں بیٹھ لیجیے کہ گفتگو کیجیے اور وہاں طے کیجیے آپ کون کافر ہے, کون مسلمان ہے, کون مشرک ہے, کون منافق ہے. یہ آپ نے ویسا بدلہ کیا شروع کر دیا قاضیوں نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا. قربان جاؤں میرا قائد. آپ نے فرمایا بھٹو صاحب میرے سوال کے جواب دیں. یہ بتائیے اگر اس وقت کوئی پاکستان میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کرے کہ میں وزیر اعظم ہوں پاکستان میں, تو آپ کیا کریں گے؟ مطلب کام تو مت سنی بیٹا, وزیر اعظم تو میں ہوں. وہ کیسے دعویٰ کر رہا ہے وزیر اعظم؟ بھائی صاحب نے فرمایا بھٹو صاحب آپ کو اللہ نے عہدہ دیا ہے, اگر کوئی اس کے مقابلے میں جھوٹے ہونے کا دعویٰ کرے آج تو وہ قبول نہیں ہے, تو میرے اور آپ کے نبی کو بھی اللہ نے خط نبوت کا عہدہ دیا ہے, اگر کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے گا تو مجھے اور آپ کو بھی قبول نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی. اس انداز سے سمجھا ہے, حکمت ہوتی ہے, سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات. بھٹو صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ تعاون کروں. پورا تعاون کیا. پیرزادہ وغیرہ جو زمانے تھے ان کے تمام مشیر تھے اور گزرات تھے, سب کو ہمارے صاحب کے تعاون کرو. تعاون ہوا اسمبلی کے اندر باقاعدہ, اسمبلی کے اندر باقاعدہ اس کو بلایا گیا میرے ناصر کو, اور وہاں بھی اسلام کی عظمت آشکارا ہوئی. جس وقت وہ اپنا برقع لے کر پڑھ رہا تھا آپ حیران ہو گئے. اسمبلی آپ نے بھی دیکھی کیونکہ میں تو 3 سال رہا ہوں, 2002 کے اندر اسمبلی کا ممبر تھا. دارو قاضی صاحب کے زمانے میں غصہ ہو کے آئے تھے, ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے, چند مہینے ہو رہے پھر وہ چھوڑ کے استعفیٰ دے کے چلے گئے. تو اس زمانے کے اندر ہم 2-3 سال رہے, پورا پیک ہوتا ہے جناب وہ حال 5 سال تو پورا پیک ہوتا ہے, اس میں کوئی چڑیا یا کوئی مچھلی بھی نہیں گھس سکتی. چڑیا تو بہت دور کی بات ہے. آپ حیران ہوں گے کہ وہ مرزا ناصر اسمبلی میں اس کو بلایا گیا, اور جب وہ پڑھ رہا تھا تو ایک اوپر سے خلادت سے بچھا ہوا ایک پر اوپر سے گرا اور ہلتا ہوا ادھر بھی گر سکتا تھا, ادھر بھی گر سکتا تھا, لیکن ایز ان کے کاغذ پہ آ کے گرا. یعنی کہ تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. یہ الحمدللہ دین اسلام کی حقانیت تھی جو قدم قدم پر ظاہر ہوتی اسلام کی, اور دین کیا انشاءاللہ یہ دین باقی رہنے والا, اللہ کا وعدہ ہے یہ دین غالب ہو کر رہے گا انشاءاللہ. زور لگانا ہے جتنا زور لگانا ہے. اس پاکستان کے اندر یہ کوشش ہو رہی کہ اسلام کا نظام نہ آ سکے, اسی لیے مذہبی قوتوں کو پیچھے کیا جاتا ہے, اور ہماری کوشش ہے کہ قائد ملت اسلامی کی کوشش کر رہی ہے کہ تمام مذہبی قوتوں کا میدان کے اندر آئیں اور اس سے عناصر کا مقابلہ. پہلے کم سے کم اہل سنت تو متحد ہو جائے. یہاں تو عالم یہ کہ جو پہلے تھے تھوڑے سے, کسی کو کافر بنا کے نکال دیا, کسی کو شیعہ بنا کے نکال دیا, کسی کو قادیانی بنا کے نکال دیا, کسی کو جناب خارجی بنا کے نکال دیا,
کسی پہ کوئی فتویٰ نہ آ رہی کوئی ارے بھائی اللہ کے بندو بیٹھ کے طے کرو. میں نے بڑی کوشش کی سلسلے کے اندر. آج کل جو سلسلے چل رہے ہیں دونوں گروپوں کے بعد تینوں گروپ آ گیا بھائی بیٹھ جائیں آپ لوگ, بیٹھ کے طے کر لیں. کوئی مشکل مسئلہ نہیں, یہ کوئی ایسے دبے چھوڑے مسئلے نہیں, یہ 2 منٹ کے طے ہو جائیں گے مسئلے. لیکن آپ اندازہ کریں نہ معلوم جو سازش اہل سنت کے خلاف یہ کیا ہے, کہ ہمارے اکابرین کی وہ انا ہے, یہ کیا ہے. بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے, ایک ساتھ بیٹھنے کے لیے مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار. نتیجہ کیا نکلا؟ یہ نکلا کہ اہل سنت منتشر ہو رہے ہیں, اور منتشر ہونے کے بعد وہ کھڑے ہوتے ہیں الیکشن کے اندر. کوئی 10 ووٹ لیتا ہے, کوئی 5 ووٹ لیتا ہے, کوئی 20 ووٹ لیتا ہے, کوئی بھی ایسا بنے گا نہیں پہنچا. 18 کے الیکشن کے اندر بڑی کوشش کی ہم نے, اور کوشش کے باوجود اتنی کامیابی ہوئی الحمدللہ. پاکستان کے اندر جتنی ہے اہل سنت کی جماعتیں تھی سب مرتد ہو گئی, اور اس زمانے میں زندہ تھے علامہ خان حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کی خدمت میں قیادت سب مرتد ہو گئے. آپ کی قیادت میں چلی, آپ قیادت فرمائی. نہیں تم سب چلے ہوئے کارڈ دوسرے تمہارے ساتھ نہیں چل سکتے. تب آپ بتائیے نقصان کس کا ہو؟ 18 کے الیکشن میں علامہ خان حسین رضوی اگر اہل سنت کی قیادت کرتے, اور ہم نے جو متحد محاذ بنا کر دیکھ کر سب کی جھولی کے اندر ڈال دیا تھا, اگر اس کی وہ قیادت کرتے خدا کی قسم آج اسمبلی کے 10-15 اہل سنت کے قائدین موجود ہیں. نہیں مانے ہماری. ہم نے کہا چلو 18 کے الیکشن گزر, اب یہ نئے الیکشن آتا بن گیا تھا, میں پھر پہنچا. بلکہ جب وہ کوٹ لکھپت کے اندر جب ان کا 2 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ, 2 سال پہلے جب یہ جلوس کیا, تحریک لبیک والوں کو عادت ہے ہر 2 منٹ کے بعد نکلتا ہے کہ نا ایک جلوس اور مارچ ہوتا ہے. مارچ نکالا انہوں نے زمانے کے اندر, اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑا خطرناک صورتحال پیدا ہوئی تھی. 2 سال پہلے والے اس مارچ کی بات نہیں کر رہا, اس 2 سال پہلے والے مارچ کی بات کر رہا. کوٹ لکھپت جیل کے اندر تھے سعد صاحب, وہاں میں گیا, وہاں مذاکرات میں اس میں تمام قائدین موجود تھے. وہاں میں نے اور باتوں میں یہ ہوئی, میں نے کہا دیکھیں جب آپ باہر آئیں تو اہل سنت اور جماعت کو متحد کریں. اہل سنت کو متحد کے بغیر ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے. انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا, کہا کہ میں باہر آ جاؤں, لیکن اہل سنت جو ہے وہ آخر تک نہیں چلتے سر, لیکن ان سے عہد لیں گے, قرآن کا لفظ لیں گے. انہوں نے پھر خود تنبیہ دی مجھے. صاحب نے کہا جب پھر ہم حلف یہاں نہیں اٹھائیں گے بلکہ حضور کے روضہ شریف پہ چل کے باہر اٹھائیں گے. میں نے کہا مجھے وہاں پاکستان کے جتنے اہل سنت کے قائدین ہیں, اتنی بڑی بڑی تنظیموں ان سب قائدین کو حضور روضہ شریف پہ لے کے میں چلوں گا, لیکن آپ چلیں اور آپ کے سامنے عہد ہوگا, الگ ہوگا کہ آخر تک ہم ساتھ دیں گے پاکستان نظام مصطفیٰ جب تک نافذ نہیں کرے. کوئی پیچھے نہیں ہٹے. کہنا ٹھیک. اب جیل سے رہا ہونے کے بعد میں بار بار کہہ رہا ہوں بھائی وہ وعدہ دیا ہے یا نہیں, آپ آ جائیں چلنے کے لیے ہم تیار ہیں. کوئی جواب نہیں, کوئی جواب نہیں. پتہ نہیں کتنے الیکشن گزر گئے, اس کے کیا نام ضمنی الیکشن, جن الیکشن کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں اہل سنت کم ہوتے چلے جا, ان کے ووٹ کم ہوتے چلے جا, پھر ہم کو یاد نہیں. آخر کار میں آج سے کوئی 5 یا 6 مہینے پہلا خود گیا مسجد رحمت العالمین میں چل رہا. میں نے کہا کہ آپ کو یاد ہے وہ وعدہ اپنا ساتھ بھائی؟ میں نے کہا وہ یاد. میں نے کہا عمل کا بہت اس کے اوپر, ہم تو تیار ہیں عمل کرنے کی. میں نے کہا ماشاء اللہ, اس سے اچھی بات کہ میں جمع کروں پھر لوگ, پھر حاضر بھی جمع کی. اب میں جناب خوشی خوشی وہاں سے واپس آیا, اور میں نے تمام کابرین سے رابطہ قائم کیا, اہل سنت کے تمام کابرین سے قائم کیا. بھائی وہ پھر تیار ہو گئے ہیں, آپ سب جمع ہو جائیے. سب نے کہا, کسی نے کہا ہم فلاں دن فارغ نہیں, کسی نے کہا فلاں دن فارغ. میں نے کون سے دن فارغ ہے؟ ایک ٹائم سیٹ کیا, ایک ڈیٹ سیٹ کی, ایک وقت سیٹ کیا, ایک مہینہ سیٹ کیا. سیٹ کرنے کے بعد ان کو جناب ٹیلی فون کیا کہ الحمدللہ تمام قائدین تیار ہو گئے ہیں, فلاں تاریخ کو آ رہے ہیں, آپ فرمائیں کہاں آئیں گے, آپ کے پاس آ جائیں, یہ میرا دفتر موجود ہے 12 کلومیٹر میں تمہارا پاکستان کا, وہاں آ جائیں. یہ جب آپ کے آنے کے لیے تیار. کوئی قائدین کو کوئی کسی انا نہیں ہے کہ فلاں جگہ نہیں جائیں گے, جہاں آپ کہیں آنے کے لیے تیار. کوئی جواب نہیں. کیا 2 سے 3 مہینے پہلے کی بات بتا, بڑی مایوسی ہوئی کہ بھائی مجھ سے وعدہ کیا تھا اور اس کے بعد بھی کوئی جواب نہیں. سنت متحد نہیں ہوں گے تو نقصان ہوگا, اور نقصان ہوگا. پھر جناب ان کا پھر جلوس شروع ہوا, پاکستان بچاؤ مارچ شروع ہوا. ابھی یہ چند دن پہلے پچھلے مہینے شروع ہوا کراچی سے. جلوس جب حیدرآباد سے گزرا تو میرے پاس ٹیلی فون آیا, فاروق صاحب کے ماننا چاہتے ہیں, آپ سے ملنا چاہتے ہیں.
میں نے کہا ساتھ ساتھ آئیں گے وہ تو مصروف ہے. تو میں نے کہا چل میں آ جاتا ہوں ملنے کے لیے ان سے جہاں وہ بیٹھے ہیں, ہمیں تو کوئی آنا نہیں ہے. اور ہم چاہتے ہیں آپ بلکہ آپ ہمارے شہر میں آئے ہیں, ہمارے مہمان ہیں, آپ جہاں بھی ہیں مجھے بتائیں میں آ جاتا ہوں آپ سے ملنے کے لیے. ان کا فلاں جگہ ہمیں میں پہنچ گیا وہاں ملنے کے لیے. ان سے میں نے پھر اپنا وعدہ کو یاد دلایا, جو اپنا وعدہ میں نے کہا آج سے 1 مہینے پہلے 2 مہینے پہلے میرا عبداللہ مسجد میں آیا تھا, آپ کو جناب کوٹ لکھپت کا وعدہ یاد دلایا تھا, آپ نے پھر اقرار کیا تھا. اس کے بعد پھر ہمیں یاد دلایا, پھر آپ نے کوئی یاد نہیں آیا. دیکھیے سوچیے سمجھیے, آپ کے اہل سنت کی صرف اور صرف بقا جو ہے وہ اتحاد کے نام سے. اتحاد نہیں کریں گے تو نقصان, کوئی ٹھیک حاصل نہیں کر سکیں گے. دیکھیں آپ اپنا رزلٹ دیکھ رہے ہیں, جب عروج کا دور تھا اس وقت آپ حاصل نہیں کر سکے. اب تو کوئی سیٹ ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ سیٹ حاصل کر لیں. آپ اپنا رزلٹ دیکھ لیں سندھ الیکشنوں کے کہ آپ نے کتنی لوز کی ہے سیٹیں, اور کس انداز سے آپ کے ووٹ کم ہوئے. چلے نہیں وہ تو میں تو یہاں ہو گیا, یہ تو آپ نے اس وقت بھی کہا تھا, لیکن آپ نے کہا نہیں میں نے انکار تو نہیں کیا. میں نے کہ انکار یہ جب آپ نے کہہ دیا کہ ٹھہرو, کب تک ٹھہرے ہم, جن کے ذریعے بات ہوئی تھی ان کو بلایا انہوں نے, بھائی دیکھو میں نے تو انکار نہیں کیا. ان کا نہیں سر انکار نہیں کیا. میں کیا کہہ رہا ہوں انکار کیا. آپ نے یہ کہا کہ انتظار کرو تو قیامت تک انتظار کر رہے ہیں. یہ تو بڑی شب طویل بڑی لمبی ہو گئی ہے. آخر کو حد تو اس کے انتظار کی بہت کم. لیکن الیکشن سر پر ہے, اب آپ کہہ رہے انتظار کرو, یعنی الیکشن کے گزرنے کے بعد ہم انتظار کریں گے, فائدہ کیا بھی نہیں رہی اس اتحاد. مقصد تو یہ ہے کہ آپ اتحاد کر کے پھر میدان کے اندر کودیں, پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی سے عطا فرماتا. اور اس وقت ماحول کیا تھا, اس وقت ماحول یہ بن گیا ہے کہ لوگ کہہ رہے صاحب یہ بھی کرپٹ ہیں, وہ بھی کرپٹ ہیں, یہ بھی جناب انا کے اندر ہے, وہ بھی انا کے اندر ہے, پھر یہ بھی جناب انا دکھا رہا ہے, ہمارے خان صاحب بھی انا دکھا رہے ہیں. یہ دونوں ان لوگوں کی انا کی چمکے تھا, پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا, تباہ برباد ہو گیا. پہلے وہ رو رہے تھے کہ صاحب ہم سے کیا نام ہے مذاکرات کر لو, ہم سے مذاکرات ہو, PDM چوروں کے پاس تو میں بیٹھوں گا ہی نہیں, چوروں کے پاس تو میں بیٹھنا چاہتا ہی نہیں, کوئی ضرورت ہے چوروں سے. اور چوروں کو پکڑ پاڑ کے اندر کروں گا. 3 سال تک 2 سال تک یہ ہم ترانہ سنتے رہے کہ چوروں کو بند کر لو, چوروں کو بند کر لو, چوروں کو بند کر لو. اور چوروں کو تو کیا بند کریں گے. میں نے کہا خان صاحب آپ نے وہ میں نے کہا رانا ثناء اللہ پر آپ کو جھوٹا مقدمہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ماڈل ٹاؤن کا مقدمہ اصلی موجود تھا. اگر آپ اس وقت اس کو پکڑ لیتے تو آج یہ اس کو ظلم نہیں کھاتا. لیکن نہیں, ہم کہتے رہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں آیا تھا, میں کیا نام ہے آپ کے یوم تاسیس پر آ کر میں نے اعلان کیا تھا وہاں بنا جو قرآن کے اندر. میں نے کہا خان صاحب, اس وقت خان صاحب وزیر اعظم تھے, خان صاحب ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ آپ بیٹھتے ہی وزارتی کرسی پر طاہر قاضی صاحب کو بلائیں گے, کہیں گے آؤ پیش کرو کہ کس طرح ریاست مدینہ کا نظام چلتا ہے. لیکن افسوس ریاست مدینہ تو بہت دور کی بات ہے, آپ ان مظلوم بچیوں کو انصاف بھی نہیں دلا سکے جن کے شہید کیا گیا, ان کو بھی آپ انصاف نہیں دلا سکے. اور اس کی سزا آج بھگت ہے, اس کی سزا بھگت رہے. خان صاحب ریاست مدینہ کا نام لے کے جو بھی آیا ملک کے اندر, اب وہ پیپل پارٹی ہو, وہ PDM کی دیگر جماعتیں اور نون ہو, اور ہمارے خان صاحب ہو, ان سب نے آ کر نام لیا ریاست مدینہ کا. کسی نے جناب دین کا نام لیا, کسی نے اسلام کا نام لیا, اور جو آیا اس نے اسلام کے خلاف کہا. اور ان کے دور کے اندر کون کون سے قانون بنے, ٹرانسجینڈر جیسا قانون آپ اندازہ تو کیجیے. اور ٹرانسجینڈر قانون جس کے اندر لواطت کی اجازت دی گئی ہے قانونی طور پر, مرد کے مرد سے نکاح, عورت کا عورت سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے قانونی طور پر پاکستان کے اندر. اور یہ قانون آپ حیران ہوں گے ہندوستان جیسے ہندو ملک کے اندر بھی نافذ نہیں ہے, یورپ کے اندر بھی نافذ نہیں. کل مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ میں گیا وہاں اپنا شناختی کارڈ بنوانے کے لیے, وہاں ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہوا, وہ اپنا شناختی کارڈ بدلوانے آیا. اس نے کہا میں لڑکی ہو گیا ہوں اور آپ میرا شناختی کارڈ بنا. لڑکا ہے, پاکستان کا قانون بن گیا. وہ کہے گا کہ صرف وہ کہنا اس کا کافی ہے, نہ اس کا کوئی میڈیکل ٹیسٹ ہوگا, نہ اس کے ماں باپ سے پوچھا جائے گا, نہ کچھ اور ہوگا. بس اس نے کہہ دیا وہ عورت شمار ہو جائے. اب وہ عورت بن کے کسی لڑکی سے نکاح کرے گی. یہ سازش ہوئی ہے پاکستان. بھائی آپ کو پتا ہے یہ بات کتنا برا فیل ہے. یہ قوم لوط کے اندر اللہ کا عذاب اس طرح آیا تھا کہ پوری
قوم کو پوری بستی کو اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو اٹھاؤ اس کو اور اٹھا کے اس کو نیچے مارو. وہ پوری بستی جب نیچے گری ہے تو پھر اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی ان کو. آج پاکستان کے اندر جیسے ملک کے اندر جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اس کے اندر ان لوگوں نے ٹرانسجینڈر جیسے قانون منظور کر جو بن گیا قانون بن گیا اس وقت اور سب شریک ہے اس کے اندر. یہ نہیں کہ ایک حکومت ہو سب شریک ہے. ایک سے ایک بڑھ تقریبا پارٹی کہتی میں نے یہ قانون منظور کروایا نون کہنے لگا نہیں میں نے کروایا اور وشی مدانی کہتے نہیں ہمارا حصہ اس کے اندر ہم نے بہت بڑا کیوں سارے ان کو خوش کرنا چاہ رہے تھے. امریکہ خوش ہوتا ہے امریکہ نے خوش ہو گئے تمہیں اچھا مزہ اچھا کھایا اور خوش کرو دنیا والوں کو. اللہ کو خوش کرتے تو آج عزت ہوتی اللہ کو اللہ کے رسول کو خوش کرتے تو آج یہ عذاب نہیں آتا تمہارے اوپر. آج یہ سب کی تنگ نہ ہوتی تمہارے اوپر. آج کوئی ملنے بھی جاتا ہے کوئی نام بھی لیتا ہے خان صاحب تک اس کو پکڑ کے بند کر دیتے. یہ ظلم ہو رہا ہے سراسر ظلم ہے. اور وہ بھی کیا نام ہے جمہوریت کے نام کب جمہوریت میں سب اجازت دی جاتی کہ آپ کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ بات بھی نہیں کر سکتا ہے اس کے نام پر بھی پابندی ہے. ایک بہانہ بنا کون کہتا ہے کہ 9/11 کا واقعہ ہے تو کوئی 9 مئی کا واقعہ جو آتا ہے وہ کوئی اچھا واقعہ ہے. ساری مذمت کر رہے ہیں. فوجی مقامات فوجیوں کا ایک مقام ہے یہ ہمارے محافظ ہیں کہ پاکستان کے محافظ ہیں جو کہ جس نے بھی کیا اس کو سزا ملنی چاہیے لیکن اس کے نام کے اوپر آپریشن شروع ہو گیا جناب اس کو بھی پکڑو اس کو بھی پکڑو. اور جو اب تو مذاق کر رہے ہیں یعنی جج مذاق کر رہے ہیں. آپ پریس کانفرنس کر دیجیے ہمارے پاس کیوں آئے چھوٹ جائیں گے آپ بھائی. اگر وہ مجرم ہے اور اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ فوج کی تنظیمات پہ عمل کیا تو وہ صرف پریس کانفرنس میں کیسے چھوٹ گیا وہ. آپ اندازہ کیجیے کہ کیا نام ہے مذاق بنا کے رکھ دیا اس بغاوت کے نام کو بھی اور قوانین کو مذاق بنا کے رکھ دیا. ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے اندر لیکن یہ ظلم اس لیے ہو رہا ہے اور ان لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے جنہوں نے پاکستان کے اندر اسلامی نظام پہ ظلم کیا. اگر وہ اپنے دور کے اندر اسلام کے خلاف قوانین نافذ نہ کرتے تو آج ان کو یہ دن دیکھنا پڑتا. اور جو لوگ اسلام کے خلاف کام کر رہے تھے ان کو پھانسی پر ٹانگ دیتے تو آج وہ زندہ ہی نہیں ہوتے نہ وہ سازشیں کرتے. وہ کوئی دنیا سے خاص کم سے ہم بات کو چھوڑ کیسے کیسے ظالم لوگ موجود ہیں. ایک ایک نہیں 10 20 کے قاتل موجود ہیں. کراچی کے اندر تو ایسے لوگ ہیں جو فخر سے کہتے ہیں میں نے 100 کو قتل کیا. متحدہ قومی موومنٹ کے جو گنڈے ہیں بدماش ہیں دادا گیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 100 قتل کیے وہ کہہ رہا ہم نے 200 قتل کیے اور کوئی ان کو ہاتھ ڈالنے والا نہیں کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں. جس کو وہ واقعی یاد نہیں کہ ہمارے کراچی کے اندر ایک فیکٹری کے اندر آگ لگا کر 250-300 لوگ جلا دیا زندہ جلا دیا لوگوں کو اور جلانے والے پھر رہے ہیں کوئی پکڑنے والا نہیں. یہ ظلم پاکستان کے اندر ہوگا تو جانے من کتنی حال ہوگا. کبھی کہیں جناب طوفان آ رہے ہیں کہیں بارشیں ہو رہی ہیں کہیں زلزلے آ رہے ہیں کہیں جناب بے موسم بارشیں ہو رہی ہیں. یہ صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم نے اللہ کے محبوب کے نظام کو قرآن اللہ نے اس لیے قائم کیا کہ علماء اس لیے بنے تھے کہ ان کو حکومت دیتے یہ حکومت چلاتے. قاضی صاحب کے پاس پورا ویژن موجود ہے کہ ہم کس طرح پاکستان کے نظام مصطفیٰ نافذ کریں گے. ان سے مدد لیتے میں نے کہا تھا خان صاحب یہ افسوس ان سے مدد دینے والے تو بہت دور کے بات کا عالم یہ تھا کہ اگر خان صاحب ریاست مدینہ کا نام بھی لیتے تھے نا تو ان کے دائیں بائیں بیٹھنے والے جو چھوڑ کے چلے گئے جو بڑے ان کے چاہیے تھے ان کے دہلی پہ بل پڑ جاتے. میں نے کہا خان صاحب جس وقت وہ وزیر تھے اس وزیر اعظم اس وقت میں نے خان صاحب میں سارے علماء کو لے کر آپ کے پاس آیا تھا کچھ دے نہیں رہا تھا آپ کو دینے کے لیے آیا تھا آپ کی حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے آیا تھا لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا آپ نے سپورٹ نہیں لی. کیوں اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. یہ جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے یہ یورپ کے اندر آپ کا امیج خراب نہیں ہونا دینا چاہتے. کہتے تھے امیج خراب ہوگا مولوی آپ کے ساتھ ہمیں بیٹھنا نہیں دینا چاہتے تھے ہمیں آپ کے ساتھ ملنے نہیں دینا چاہتے تھے. اور اگر نہیں میرا مشن تو سب کو پتا ہے. انہوں نے جواب یہ دیا مجھے میرا مشن تو سب کو پتا ہے میں تو کر نابود ہو جا کر سند سے شروع کرتا ہوں اور ریاست مدینہ کا نام لیتا ہوں. میں نے کہا یہ جب آپ ریاست مدینہ کا نام لیتے یہ جو آپ کے برابر بیٹھے ان کی دیکھ پہ بل پڑ جاتے ہیں یہ نافذ نہیں ہونے دے رہے. اور میں نے کہا ریاست مدینہ کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں. اس وقت تک یہ قانون نہیں بنا تھا گھریلو تشدد بل کا. میں نے کہا گھریلو تشدد بل کا قانون ابھی تک بل قانون نہیں بنا ہے. آپ خدا کے واسطے اس قانون کو نہ بننے دیں. آپ یعنی کیا قانون ہے؟ میں نے کہا قانون یہ ہے جو بل ہے ابھی تک وہ قانون بننے والا ہے وہ یہ ہے کہ اگر
آپ اپنے بچے کو بھی کہیں گے کہ بیٹا تم نے آج نماز نہیں پڑھی، بچہ فوراً ٹیلی فون اٹھا کے ایسے ٹیلی فون کرے گا، ابا مجھے پریشان کر رہا ہے، سونے نہیں کرا، نماز کے لیے اٹھا رہا ہے، ایسے چوائے گا اور آپ کو پکڑ کے لے جائے گا۔ یہ پاکستان میں قانون بننے والا تھا اس وقت جب وہ وزیر اعظم، جس وقت میں نے ان کو کہا تھا، اس وقت انہوں نے ہدایت کی، سب بیٹھے ہوئے تھے، نہیں بھائی اس کو آپ دیکھیں اور علماء کی شکایت اور تحفظات دور کر کے اور پھر آپ اس کو قانون بنائیں۔ اب وہ قانون خاموشی سے بند، علماء کے تحفظات نے قانون بند کیا، ابھی سب قانون موجود ہے۔ وہ کوئی بچے کو پریشان کرے گا، صبح فجر کے بجے اٹھائے گا، کوئی استاد اٹھائے گا، استاد یہ ٹیلی فون کرے گا بچہ، اور وہ استاد کو آپ پکڑ کے لے جائیں گے کہ آپ بچے کو پریشان کر رہے ہیں، نماز کے لیے کیوں پریشان، یہ قانون بن گیا۔ میں نے خان صاحب کو کہا کہ اترنے کے بعد میں نے خان صاحب میں آیا تھا، آپ کو یاد ہے گورنر ہاؤس کے اندر، اور میں نے آپ کو کہا تھا یہ قانون بنا نہیں ابھی تک، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، یہ بتائیے قانون کیسے بن گیا۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے، چودھری اعجاز صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے وزیر جنرل تعلیم بھی بیٹھے تھے، ان سے پوچھا بھائی یہ کیا ہو گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، پتہ نہیں وہ تجاہل عارفانہ تھا یا کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا وہ سر ہم نے 32 جو وہ جو بل پاس کی جلدی قومی اسمبلی میں، اس میں نہیں بھی پاس کر اندازہ کی، خود اقرار کر رہے ہیں ان چیزوں کا۔ افسوس ہوتا ہے جب انسان اقتدار کے اندر ہوتا ہے نا، پھر وہ اللہ کو بھولتا ہے، اللہ کے رسول کو۔ کاش اقتدار کے وقت اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کے نظام کو نافذ کریں، اللہ کا وعدہ ہے انصرکم کہ تم میرے دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں۔ اللہ کی مدد آتی اس وقت خان صاحب کے لیے، ساری دنیا ان کے خلاف ہو جاتی، کوئی ان کا بات نہیں کر سکتا، لیکن یہ اللہ کا نظام تو نافذ کرتے ہیں، اس دھوکہ تو نہیں دیتے رہتا۔ ابھی میں نے ان سے کہا تھا، میں نے کہا اب بھی آپ اس کی اصلاح کر لیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، علماء کو لے کے آئیں گے، مشائخ کو لے کے آئیں گے، لیکن آپ کوئی لائمہ تو بنائیں، کوئی طے تو کریں کہ جو آپ پچھلا کر چکے ہیں اس کا کیا حل ہوگا اور اب اسلامی نظام کیسے آئے گا، لیکن کوئی تیار نہیں۔ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کی تبدیل صرف اور صرف نظام مصطفیٰ کے اندر مسلم، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کا مقدر سمرے، اس کے تمام حالات درست ہوں، تو حالات اب تک ہو چکے ہیں، اب تک اسی وقت یہ کیا نام ہے دیوالیہ ہونے کا بس اعلان باقی ہے، اور دیوالیہ ہونے میں کسر کیا رہے گی۔ اس صورتحال کے اندر صرف اسلامی نظام اگر نافذ کیا جائے تو پھر اس سے چھٹکارا مل سکتا ہے تمام مسائل سے مشکلات سے، اور اس کے لیے جماعت الحمدللہ موجود ہے۔ ہم میری ایک کورس کے پلیٹ فارم پر تمام مذہبی جماعت اس ملک میں نظام مصطفیٰ کی جدوجہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ، اور جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ، علماء مشائخ، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا قافلہ ہمارے علامہ مفتی نذیر صاحب، ہمارے علامہ مولانا شہید صاحب، ہمارے صاحب کے جنوبی پنجاب کے ماشاءاللہ سرپرست اعلیٰ ہیں، ان کی قیادت میں یہ قافلہ رواں دواں ہے، ہماری کوششیں جاری ہیں، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا بول والا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ میری آپ کے حاضر قبول فرمائے۔ حضرت مولانا پڑھیے یا نبی صدا